کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو ایک دن اپنے محبوب سے جدائی کا دکھ دیکھتے ہیں، اور جو مجھے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو میں ہر دم ان کے ساتھ ہوں، میں کبھی ان سے جدا نہیں ہوتا۔ کفا باللہ شہیدا، حاضر باش، کفا باللہ شہیدا، ہر ویلے تیرے نال۔ خلقت دی کیا خواجہ غلام فرید یاد آ گیا مجھے، خلقت دی جنوں گول ہے ہر دم فرید تے کول ہے۔ خلقت جسے ڈھونڈ رہی ہے نا وہ ہر دم فرید کے ساتھ ساتھ ہے۔ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ پھر هذه مؤنث کا اشارہ ہے، مذکر کا نہیں ہے، حالانکہ سبیل مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے، کہ ہذہ کہو، ھذا نہیں، ہذہ میں ایک بڑا خوبصورت اصول بتایا گیا کہ عورت محبت سے چلتی ہے، سختی سے نہیں۔ جو لوگ اپنی گھر میں سختی سے چلتے ہیں وہ اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتے ہیں، جو گھر میں بھی تبلیغی اصول چلاتے ہیں نا وہ اپنا گھر خراب کر بیٹھتے ہیں۔ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں کہ گھر میں اللہ کے نبی کیسے ہوتے تھے اور ان کی گھر کی زندگی کیسی تھی، اولاد کے ساتھ کیسے تھی۔ کبھی اپنے بچوں کو کمر پہ بٹھا کے سیر کرائیے، اللہ کا نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتا، ہاتھ پاؤں ٹیکے ہوئے اور پورے کمرے میں چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری تو بزرگی میں فرق آ جائے۔ هذه حسن سلوک محبت، حسن سلوک محبت اس کام کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اللہ پر یقین اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضرورت جس کی پڑتی ہے اس راستے میں وہ محبت ہے، وہ الفت ہے، وہ حسن سلوک ہے، وہ چوتھا نمبر ہے جس سے قلوب عاری ہو چکے ہیں، جس سے زبان عاری ہو چکی۔ تھوڑا سا ہمارا کوئی بھائی کمزور ہوتا ہے، ایسے تیز جملے اس کو سناتے ہیں کہ وہ کہیں کا کہاں جا کے گرتا ہے، حالانکہ اس وقت اس کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی۔ لیکن وہ ہماری چوتھے نمبر کی جو کمی ہے وہ سارا کام خراب کر کے رکھ دیتی۔ آپس کی محبتیں بھی کم، گھر میں بھی سلوک کوئی نہیں، رشتہ داروں سے ذرا کسی رشتہ دار میں کمی دیکھی، بس آج کے بعد ان کے گھر نہیں جانا، ان کے گھر کا ماحول بڑا خراب ہے، ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں، ہماری بیوی خراب ہوتی، ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا ان کے ساتھ۔ میرے نبی نے مشرک رشتہ داروں سے موت تک نبھایا، کافر رشتہ داروں سے، کافر او بھائی کیا کہہ رہا ہوں، کافر۔ ان کے گھر میں ٹی وی، ہم نہیں ان کے گھر جایا کرتے، قطع تعلق، صرف اتنی بات پہ قطع تعلق کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ شراب پیتا ہے، اس کے گھر میں ٹی وی ہے، اس کی کمائی حرام ہے، ہم جائیں گے تو کھائیں کیسے۔ میرے نبی نے پتھر کے پوجا کرنے والے رشتہ داروں کو بھی سینے سے لگا کے رکھا، اور آخری نتیجہ پھر ادھر چلا گیا کہ وہ سب کے سب غلام بن گئے اور ایمان لے آئے۔ تو حال ہی میں اشارہ ہے یہ محبت سے چلنے والا کام ہے۔ دیکھو آپ غور کرو، مکے والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایمان نہیں لائے، کہنے لگے تو نے چاند پہ بھی جادو کر دیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے، کہنے لگا اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میں بتاؤں کہ یہ تیری مٹھی میں جو ہے وہ خود بولے۔ تو کنکر بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہنے لگا تیرا جادو ان پر بھی چل گیا۔ آپ نے اپنے خاندان کے 40 آدمی اکٹھے کیے جو پتھر کے پجاری ہیں، علی کھانا پکاؤ، کھانا کھلاؤ۔ ایک بکرے کی دستی پکائی، آدمی 40، دستی 1، ان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ پورا اونٹ کھا جائے۔ لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں ایک آدمی ایسا تھا پورا اونٹ کھا جاتا تھا۔ آپ نے ایک دستی پکائی اور خود ڈال کے کھلایا، سب کو پورا آ گیا، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، سالن ویسے کا ویسا تھا۔ آپ نے بات شروع کرنا چاہی
تو ابو لہب نے کہا تیرا تو جادو کھانے پر بھی چل گیا، چلو بے چلو یہ بڑا جادوگر ہے۔ پھر بدر میں فرشتے دیکھے کافروں نے اپنی آنکھوں سے، کلمہ نہیں پڑا، 70 قتل کروا بیٹھے، کلمہ نہیں پڑا۔ خندق میں ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ عہد میں فتح مکہ میں آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ اپنے اپنے گھروں میں من دخل دارہ فہو آمن، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ سب گھروں میں 10,000 کا لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ عباس، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ کہنے کہ ارے ابو سفیان تجھے کب سمجھ میں آئے گا، اور یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ نبوت ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ اور جب آپ نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے یوں ہاتھ دونوں اس کی دہلیز پر رکھے ہوئے تھے اس طرف، اور سارا مکہ سامنے ہے، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، تو سہیل ابن عمر نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم، آپ بھی سخی آپ کا باپ بھی سخی۔ تو آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو چوتھے نمبر کی ضرب نے سارے بت توڑ دیے اور سب کے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب ہمارے پاس دعوت زیادہ ہے، اخلاق تھوڑے ہیں، اور اخلاق دگنے ہوں گے تب جا کر یہ تبلیغ کا کام تیز رفتار اختیار کرے گا۔ خذ العفو، اوپر اچھے اخلاق، میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا معاف کرنے کو لازم پکڑو، وأمر بالعرف، اللہ کہتا تبلیغ کرو، پھر کہتا ہے وأعرض عن الجاہلین، پھر کہتا ہے جو زیادتی کرے ان سے درگزر کرو۔ اوپر اخلاق، نیچے اخلاق، بیچ میں تبلیغ، اوپر چوتھا نمبر، نیچے چوتھا نمبر، بیچ میں چھٹا نمبر، یوں اس کو بند کیا ہے، بند کر کے پھر کہا اب پیش کرو، کیپسول بنا کر پیش کرو، اوپر نیچے سے اخلاق کا کوٹ کرو، پھر لوگوں کو پیش کرو، تمہارے بچے قبول کریں گے، تمہاری بیوی قبول کرے گی، تمہارے بھائی قبول کریں گے، تمہارے رشتہ دار قبول کریں گے، تمہارے پڑوسی قبول کریں گے، سارا عالم قبول کرے گا۔ بے صبرے نہ ہو جاؤ، بے صبرے نہ ہو۔ اکثر ہم نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑی ہوئی ہے، کسی کی شادی میں ڈھول بج گئے، اس سے سلام کرنا ہی چھوڑ دیا، تو پھر اس کو قریب کون کرے گا بھی؟ ہذه اخلاق نے فتح کیا ہے قلوب کو۔ صفوان بن امیہ اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے، ابھی دل کچا تھا، جب آپ نے 100 اونٹ پورے ہدیہ کیے تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں مان گیا تو سچا رسول ہے، اتنی بڑی سخاوت کوئی نہیں کر سکتا سوائے سچے رسول۔ حسن اخلاق یہ اس وقت ہر مرکز میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر بازار میں، ہر مدرسے میں، ہر خانقاہ میں، ہر تحریک میں حسن اخلاق نہ ہونے کے برابر۔ دیکھو نا، 2 بڑے صحابی ہیں، خالد بن سعید اور سعد بن عبادہ، انہوں نے بیعت نہیں کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خالد بن سعید کے گھر جاتے رہے، 6 مہینے کچھ نہیں کہتے تھے، خالی ملاقات کرتے اور آ جاتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے کہا بیعت کر لوں، تو چاہتے تیری بیعت کر لوں؟ تجھے نہیں کہا کر لو، کہ جو سارے مسلمانوں نے کیا ہے وہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ کہا اچھا پھر میں مسجد میں آؤں گا، پھر مسجد میں آ کے بیعت فرمائی ہے۔ اور سعد بن عبادہ اللہ کے نبی کے محبوب صحابہ میں سے تھے، محبوب صحابہ میں بڑے سخی تھے۔ ایک دفعہ 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ہیں، تم تو کہو گے اسراف ہو گیا ہے، کوئی تھوڑا سا سالن اچھا پکا دے نا جماعت میں، بھائی اسراف جائز نہیں، بھائی بزرگ فرماتے ہیں اسراف ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ طبیعت میں بخل ہے نا، بخل ہے طبیعت میں، اصل وجہ یہ ہے کسی نے کوئی مہمان بٹھا دیا تو امیر ناراض ہو جاتا، کس سے پوچھ کے بٹھایا ہے، یہ اجتماعی پیسہ ہے، تو خود 10 روپے ڈال کے بڑھا دے۔ طبیعتوں میں بخل ہے، سخاوت نہیں ہے۔ 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کر
اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا آپ کو مغز کھلاؤں، تو آج میں نے 100 اونٹوں کا مغز پکایا ہے۔ بیعت نہیں کی اور نہیں کی۔ خالد بن سعید نے تو کر لی تھی نا، انہوں نے نہیں کی، اور ابوبکر صدیق نے ان کے اکرام میں اتنا بھی فرق نہیں آنے دیا، اتنا۔ جب ہمارا کوئی ساتھی ٹوٹتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے یہ دین سے ہی خارج ہو گیا۔ دیکھو شروع سے یہ باتیں، یہ دیکھو یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا یا اللہ اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا نہیں یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جب اختلاف ہوگا تو اس کے طریقے بھی تو وہیں سے ہمیں مل جائیں گے۔ جب ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سعد بن عبادہ جیسی ہستی، دو انصار میں 2 سعد سب سے بڑے تھے، ایک سعد بن معاذ وہ تو حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے، ایک سعد بن عبادہ، یہ 2 عالی مقام صحابی ہیں، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ چلو حضرت ابوبکر تو بڑے نرم طبیعت تھے، حضرت عمر جیسا کوڑے والا امیر المومنین آیا ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے ان کی بھی بیعت نہیں کی۔ اور عمر تو کوڑے سے سیدھا کر دینے لگے، خالد بن ولید کو اٹھ کے ٹھکائی کر دی۔ خالد بن ولید وہ ریشمی کی لباس پہن کے آ گیا، ریشمی، حضرت عمر کھڑے دم جا کر سارا پھاڑ دیا، تو ریشمی لباس پہنتا ہے؟ کہا عبد الرحمان نے نہیں پہنا ہوا، عبد الرحمان بن عوف، ان کو اجازت تھی، اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی، ان کو خارش کی بیماری تھی، تو اس زمانے میں موٹا کپڑا ہوتا تھا، جسم پہ لگتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، تو انہیں اجازت مانگی یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے، تو آپ نے صرف ایک آدمی کو سنت میں اجازت دی ہے، عبد الرحمان بن عوف، وہ ریشمی لباس پہنتے تھے بیماری کی وجہ سے، تو اب مثلو کا تیرے جیسا عبد الرحمان کی نقل اتارے گا؟ خالد بن ولید کو کہہ رہے ہیں سیف اللہ کو تیرے جیسا عبد الرحمان کی نقل اتارے گا؟ تو یہ خبر نہیں ان کو اجازت ملی ہوئی، ان کو کرتا ہی پھاڑ دیا۔ سعد بن عبادہ سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ خود ہی بعد میں ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا، دمشق میں۔ ہذہ محبت، جو ٹوٹ جائے اس سے بھی محبت، جو جڑا رہے اس سے بھی محبت، جو رائے کا اختلاف کرے اس سے بھی محبت، اور احترام۔ جب بھائیو جب نوجوان زیادہ ہو جاتے ہیں نا پھر ان کے جذبات کی وجہ سے احترام اٹھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کی جوانیاں لگ گئیں، بڑھاپا لگ گیا، معذور ہو گئے ہیں، پھر ان کے بارے میں زبانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر جب یہ زبانیں کھلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے۔ آپ نے روانگی کا اعلان کیا عرفات سے مزدلفہ کی طرف، اونٹنے پہ سوار ہوئے، اسامہ آپ کے پیچھے سوار تھے، ان کو استنجے کی ضرورت پڑ گئی، ان کو دیر ہو گئی، سارا مجمع کھڑا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، اسامہ آئے سوار ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا ایک حبشی بدصورت سا لڑکا پیچھے چڑھ گیا، تو یمن کے لوگ کہنے لگے اس بدصورت کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا ہے، آپ کے انتقال کے بعد یہ سب مرتد ہو گئے تھے، اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مرتد ہوئے اسامہ کی توہین کی وجہ سے۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اس کی رعایت ہے۔ جو لوگ سن 50 کی دہائی سے تبلیغ میں چل رہے ہیں، 60 کی دہائی سے چل رہے ہیں، ان کا احترام فرض ہو گیا۔ بلال کہنے گے، بلال بیٹھے تھے، عمار بیٹھے تھے، صہیب بیٹھے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ گزرے، تو بلال کہنے گے ہائے، ابو سفیان جی تو چاہتا تھا کہ ہماری تلواریں تیری کھوپڑی چیر دیتی، پر تیرا مقدر اچھا نکلا تو مسلمان ہو گیا۔ یہ بلال کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر پاس بیٹھے ہوئے، کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی واہیات بات کرتے ہو، میں ابھی تیری شکایت لگاتا ہوں اللہ کے نبی کو۔ تو غصے میں اٹھے اور آ کر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بلال، عمار، صہیب یہ بات کر رہے تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ صاحب نے کہا ابو بکر، اور ان کو ناراض کر کے تو نہیں آ گئے؟ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا تیرے اوپر۔
حالانکہ اگر انصاف سے دیکھو تو یہ بات کرنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے نا، اللہ ان کی سیدھی بھی نبھاتا ہے، الٹی بھی نبھاتا ہے۔ میں کون ہوں تبصرہ کرنے والا اس پر جو میری پیدائش سے پہلے سے تبلیغ میں دھکے کھا رہا ہو کہ میرے پاس ہے کیا، کوئی علم ہے، کوئی قربانی ہے، کوئی تقوی ہے، یہ میری نظر پاک ہے، غیر محرم پہ نہیں پڑتی ہے، یہ میرے کانوں میں غیبت نہیں پڑتی ہے۔ گندے اندر باطن کے ساتھ سن رے دنیا اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ ہذہ، اسی ہذہ میں ہزاروں مضامین ہیں، پر اب تو مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو بھائی اللہ نے بڑا عظیم الشان، بڑا عظیم الشان کیا کہنے، ہماری لاٹری اللہ کی قسم کے لیے لاٹری، تو وہ لوگ کتنے دین کے کام کر رہے ہیں اور سب کا احترام ہم پر فرض ہے، سب کو اجر مل رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا کرم ہوا، تو اس نے سب سے اعلیٰ کام میں ہمیں لگا۔ اب یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس میں اٹھ نہیں رہے۔ ابھی بھائی عبد الجبار صاحب فرما رہے تھے کہ 40 آدمی مانگتے ہیں 4 بھی نہیں آتے، سرحد میں 40 مانگو تو 100 آتے ہیں، ادھر 40 مانگو تو 4 بھی نہیں آتے۔ بھائی یہ ہے ہماری کمی۔ آخری جملہ بھی پورا کر دوں گا، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ جملہ خاص طور پر تبلیغ کے کام کرنے والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ آگے کہو، پہلے تو کہا کہو، ایک اور بھی میں اس میں بتایا کرتا ہوں، ہذہ سبیلی، دونوں کو اکٹھا کرو، ہذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ، فخر سے کہو، کیا کرتے ہو، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا کام، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اپنے آپ طبیعت میں اٹھان پیدا ہوتی ہے جب آدمی کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ لہجہ بلند ہو جاتا ہے جب کوئی انسان دنیا کے لحاظ سے کسی بڑے مرتبے پر ہوتا ہے، اور جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نائب کاسب، میں جی ڈسپینسر ہوں، اور جب کوئی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر شیخ صاحب کی طرف، وہ کہتے ہیں یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تو ایسے اللہ کہہ رہا تم بھی تو کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے کہ دنیا کی آخرت کی سب سے اعلیٰ ہستی کا میں نمائندہ ہوں، میں اس کا مارکیٹنگ مینیجر ہوں، میں لوگوں کو اس کا خریدار بناتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ وسبحان اللہ، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں کام کا حق ادا کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں کام کو سمجھ چکا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اللہ کی شان کے مطابق دعوت دے رہا ہوں۔ کہو وسبحان اللہ، اپنے نبی صلی اللہ کہہ رہا ہے معصوم پاک سے کہ میرے رب تو پاک بے عیب، بھلا میں تیری طرف بلانے کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں 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 نہیں۔ دیکھو جس کے کام کی اللہ نے خود تعریف کی ہو ہے، بلکہ اس کو روکا ہو کہ نا اتنا نہ کر، اتنا نہ کر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ہمیں تو بھی کہا جا رہا ہے نا اور کرو اور کرو، جو ہم کر ہی کوئی نہیں رہے، تو وہ اتنا کیا کہ اللہ نے کہا نہیں 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 تھوڑا کم کر، تھوڑا پیچھے آ جا، تھوڑا پیچھے آ جا۔ جو اتنا کر رہا ہو کہ بھیجنے والے نے کہا تھوڑا کرو، اس کو اللہ کہہ رہا کہو وسبحان اللہ، میں تیری طرف بلانے کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ تو بے عیب، تو پاک، تو لا محدود، تو لا زمان، تو لا مکان، میں تیرے طرف بلانے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اب یہاں اپنی سمجھ پہ کاٹا، ہمیں کچھ نہیں آتا، اپنے کام پہ کاٹا، ہم کچھ نہیں کر رہے، اپنا سب کچھ نفی کہ میں بگاڑو ہوں، میں بنانے والا نہیں ہوں۔ ہاں ایک بات ہے یا اللہ، یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے، یہ کہو وما انا من المشرکین۔ وما انا من المشرکین کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی فرسٹ ڈویژن لیتا ہے نا، ہاں بھائی کتنے نمبر ہیں؟ 835 ہیں،
اور جو 33 نمبر لے ہیں وہ کہتا ہے 33 ہیں. 7ویں جماعت میں نے فارسی رکھی، فارسی، کہ وہ زیدی صاحب مرحوم تھے، ان کو نظر ہی بہت تھوڑا سا تھا. ہم کہا چلو موجہ رون کے انہوں پتہ لگ رہا نا فارسی رکھی ہے. تو میرے امتحان میں 7 نمبر آئے 100 میں سے. تو انہوں نے مجھے بلا لیا، زیدی صاحب نے بلا. ادھر کھڑے تھے، میں ادھر کھڑا تھا، تو میرا یہ الٹا کان یہاں سے مروڑ رہے، کہنے لگے بیٹا اس کے ساتھ 1 صفر اپنی طرف سے لگا لو تو ماشاءاللہ 70 نمبر آپ کے ہو جائیں گے. تو 33 نمبر والا فخر کرتا ہے، اس کو تو الٹا ماں باپ بھی ڈانٹتے ہیں، الو تم نے ہماری ساری محنت ضائع کروا دی، اتنا پیسہ لگایا، تیرا پاس ہونا کس کام کا. وما انا من المشرکین، یا اللہ بس میرے پاس آخری درجہ ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں. بس 33 نمبر ہیں میرے کو، 50 بھی کوئی نہیں ہے میرے کو. وما انا من المشرکین، میرے پاس کام کی آخری سطح ہے کہ میں بس تجھے ہی پوجتا ہوں، تجھے ہی مانتا ہوں، میں شرک سے پاک ہوں، باقی میرا کوئی دعویٰ نہیں. 33 نمبر یہ 2 لفظ کیوں